ایک بستی سمندر کے کنارے آباد تھی جہاں زندگی اللہ کی نعمتوں سے بھری ہوئی تھی۔ پانی وافر تھا، زمین زرخیز تھی اور رزق کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس بستی کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں مچھلیاں تلاش نہیں کرنی پڑتی تھیں بلکہ خود چل کر کنارے تک آ جاتی تھیں۔ لوگوں کی زندگی آسان تھی اور ہر چیز بآسانی میسر تھی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی۔ وہ نعمتیں جو کبھی شکر کا سبب بنتی تھیں اب عادت بن چکی تھیں۔ لوگوں کے دلوں سے احساس ختم ہونے لگا۔ وہ سمندر کو اللہ کی نشانی کے طور پر نہیں دیکھتے تھے بلکہ ایک عام ذریعہ سمجھنے لگے تھے۔ ان کے نزدیک یہ سب کچھ فطری تھا، جیسے ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا آیا ہو۔ آہستہ آہستہ ان کے دلوں میں یہ خیال جگہ بنانے لگا کہ یہ سب کچھ ان کی اپنی محنت کا نتیجہ ہے۔ وہ کہتے کہ ہم نے اس نظام کو سنبھالا ہے، ہم نے اپنی زندگی کو ترتیب دیا ہے۔ نعمت کو اللہ سے جوڑنے کے بجائے انہوں نے اسے اپنے اختیار اور حق سمجھنا شروع کر دیا۔ ظاہری طور پر سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اندر سے وہ بدل چکے تھے۔ جب دل اس حد تک پہنچ جائے تو آزمائش آنا یقینی ہو جاتی ہے۔ اللہ نے اس قوم کی رہنمائی کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے درمیان بھیجا۔ وہ نبی نرم دل تھے، مگر ان کا پیغام واضح اور مضبوط تھا۔ انہوں نے قوم کو یاد دلایا کہ یہ سب نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کا شکر ادا کرنا لازم ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے ایک خاص حکم آیا۔ حکم یہ تھا کہ ہفتے کے ایک دن مچھلی کا شکار نہ کیا جائے۔ یہ حکم اس وقت آیا جب اس دن مچھلیاں سب سے زیادہ آتی تھیں۔ یہی اصل آزمائش تھی۔ لوگوں کے لیے یہ بات بہت مشکل تھی کیونکہ یہی دن ان کی سب سے بڑی کمائی کا ذریعہ تھا۔ قوم میں بے چینی پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے۔ ان کے دلوں میں سوال اٹھنے لگے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ بظاہر کسی نے کھل کر انکار نہیں کیا، مگر دلوں میں بوجھ اور بے اطمینانی پیدا ہو چکی تھی۔ یہیں سے شیطان نے اپنا کام شروع کیا۔ اس نے انہیں براہ راست نافرمانی کا نہیں کہا بلکہ ایک راستہ دکھایا۔ لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم اس دن شکار نہ کریں بلکہ پہلے سے ایسا انتظام کر لیں کہ مچھلیاں خود پھنس جائیں تو شاید ہم حکم بھی نہ توڑیں اور فائدہ بھی حاصل کر لیں۔ انہوں نے نہریں کھودیں اور تالاب بنائے۔ ہفتے کے دن مچھلیاں ان راستوں میں آ کر پھنس جاتی تھیں اور اگلے دن وہ انہیں پکڑ لیتے تھے۔ بظاہر وہ کہتے کہ ہم نے حکم نہیں توڑا، مگر حقیقت میں وہ نافرمانی کر رہے تھے۔ اب ان کی بستی 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کے حکم پر قائم رہا۔ وہ لوگوں کو روکتے، سمجھاتے اور کہتے کہ یہ چالاکی ہے، اطاعت نہیں۔ دوسرا گروہ وہ تھا جو جانتا تھا کہ یہ غلط ہے مگر خاموش رہا۔ وہ نہ خود کرتے تھے نہ روکنے والوں کا ساتھ دیتے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو اس عمل کو عقل مندی سمجھتا تھا اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور نافرمانی بڑھتی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بار بار نصیحت کی، مگر بہت سے لوگ اپنی بات پر قائم رہے۔ آخرکار حق پر قائم لوگوں نے خود کو الگ کر لیا۔ انہوں نے بستی کے اندر ایک حد قائم کر لی، ایک ایسی دیوار جو سوچ اور عمل کو جدا کرتی تھی۔ پھر وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا۔ سمندر پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا اور مچھلیاں کنارے تک آ رہی تھیں۔ لوگ تیار تھے، نہریں کھلی تھیں اور تالاب بھر رہے تھے۔ انہوں نے بظاہر کوئی جال نہیں ڈالا، مگر حقیقت میں سب کچھ طے تھا۔ وہ اپنے عمل کو درست ثابت کر رہے تھے اور سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے حکم نہیں توڑا۔ رات آئی اور ہر چیز خاموش ہو گئی۔ اگلی صبح سورج نکلا، مگر بستی کا ایک حصہ خاموش تھا۔ نہ دروازے کھلے، نہ کسی کی آواز آئی۔ لوگ حیران تھے اور خوف میں مبتلا ہونے لگے۔ جب انہوں نے دروازے کھولے تو ایک ایسا منظر سامنے آیا جسے دیکھ کر سب ساکت رہ گئے۔ وہ لوگ جو کل تک انسان تھے اب بندر بن چکے تھے۔ ان کی آنکھوں میں پہچان تھی، مگر وہ بول نہیں سکتے تھے۔ وہ اپنے عزیزوں کو پہچان رہے تھے، مگر کچھ کہنے کی طاقت نہیں تھی۔ یہ صرف شکل کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ ایک سخت سزا تھی۔ وہ 3 دن تک اسی حالت میں رہے، نہ کھا سکے نہ پی سکے، اور پھر سب ختم ہو گئے۔ نہ ان کی نسل باقی رہی اور نہ کوئی نشان۔ یہ واقعہ صرف ایک بستی کی کہانی نہیں، بلکہ ایک سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نافرمانی ہمیشہ کھلے انکار سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اکثر چالاکی اور بہانوں سے شروع ہوتی ہے۔ جب انسان حکم کو توڑنے کے بجائے اس کے ارد گرد راستے تلاش کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے ضمیر کو خاموش کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے احکام الفاظ سے نہیں
बल्कि नीयत से टूटते हैं, और जब नीयत खराब हो जाए तो अमल खुद रास्ता बना लेता है। यही इस कहानी का असल पैगाम है कि सबसे महफूज रास्ता हमेशा इताअत का है।